مردانہ کمزوری کی بنا پر طلاق لینا، اگر مرد میں کوئی ظاہری یا مردانہ کمزوری ہو تو کیا عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ رضوان الہی۔ دیکھیں، مرد میں کوئی بھی عیب ہو، چاہے مردانہ کمزوری ہو یا کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی ایسا عیب جس کی وجہ سے عورت کو شوہر سے نفرت ہو رہی ہو اور واقعی ہو رہی ہو، تو پھر عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ جائز ہے، مطالبے میں حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کی بیس درست ہو۔ بیس کا مطلب یہ کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جمیلہ بنت ثابت رضی اللہ عنہا بہت خوبصورت تھیں، ان کی شادی ہو گئی، ان کے شوہر شکل کے بالکل بھی ان کے لحاظ سے بالکل بھی اچھے نہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، شادی کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئی، نبی کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، مجھے اپنے شوہر سے بالکل محبت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو مشورہ دیا کہ ان کو طلاق دے دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر واقعی شوہر میں کوئی بھی عیب ہے جس کی وجہ سے عورت کو اس سے نفرت ہو رہی ہے اور واقعی عیب ہے، عیب میں یہ بات بھی داخل ہے کوئی جسمانی عیب ہو یا کوئی سیکچول کوئی ویک ہے، کوئی کمزور ہے، عورت کی ڈیزائرز پوری نہیں کر رہا، تو یہ بھی عیب میں ہی داخل ہے، تو طلاق کا عورت کو مطالبے کا حق ہے، لیکن صرف مطالبے کی حد تک حق ہے۔ اتنا نہیں ہے کہ عورت شوہر اگر طلاق نہ دے تو خود سے وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر لے یا کورٹ سے جا کے طلاق لے لے، یہ نہیں ہے۔ تو شوہر اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو پھر اسی کے ساتھ نباہ کرے، پھر اسی سے محبت کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے دے دی تھی تو حضرت جمیلہ کو طلاق ہو گئی، نہ دیتے تو نہیں ہوتی۔ تو مطالبہ کوئی معقول بیس پر کیا جا سکتا ہے، پھر شوہر کی مرضی چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑ دیتا تو پھر عورت اسی کے ساتھ نباہ کرے۔ کورٹ سے طلاق کا حق اس وقت ہوگا جب کوئی بہت ہی معقول ریزن ہوگی، تو اس کی وہ ریزن کیا ہے وہ کئی بار میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بغیر صرف جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل طلاقوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی کمزوری ایک الگ چیز ہے، اگر کوئی مرد بالکل ہی نامرد ہے، یعنی وہ شادی سے لے کے اب تک یہ سال گزر گیا، 6 مہینے گزر گئے، ایک بار بھی ہم بستری کر ہی نہیں سکا ہے، تو پھر عورت کو طلاق کا حق ہے کہ کورٹ سے وہ طلاق لے بھی سکتی ہے، اور لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اس میں پھر شریعت کا کہ ترغیبی حکم یہی ہے کہ لے لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے اسلام نے جو بیان کیا وہ اولاد ہے، توالد و تناسل۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ایسی عورت سے بھی منع کیا، نکاح سے منع کیا جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، تو یہی حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ جس مرد کے اولاد نہ ہو سکتی ہو تو بہتر یہی ہے کہ اس سے طلاق لے لی جائے، لیکن یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے۔ اگر عورت کو اپنے شوہر سے محبت ہے اور نہیں لینا چاہتی طلاق تو بھی رہ سکتی ہے وہ، اور لیکن اگر مردانہ لحاظ سے شوہر میں بالکل بھی قوت نہیں ہے، وہ کر ہی نہیں سکتا، تو پھر مستحب بھی ہے کہ وہ طلاق لے لے، بہتر یہی ہے کہ وہ طلاق لے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کو پھر بعد میں فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے، یہ ممکن ہے کہ کل اس کی ڈیزائرز بڑھتی چلی جائیں اور وہ غیر مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرنا شروع کر دے، بلکہ مرد ہی کو چاہیے کہ ایسے صورت میں خود سے اس عورت کو چھوڑ دے تاکہ اس کی زندگی تباہ نہ ہو۔ ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ مرد بالکل نامرد تھا، عورت نے اس کے ساتھ وفا کی اور اپنی جوانی پوری برباد کر دی اس نے، لیکن اس کی وفا کا اس کو اچھا صلہ نہیں ملا، تو چند سالوں کے بعد مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ تو یہ شیطان کو بہت سارے موقع ملتے ہیں۔ تو اگر بالکل ہی کوئی نامرد ہے اور علاج بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے۔ اہل حدیث حضرات آپ کے بیان سے غلط فائدہ اٹھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اہل حدیث ہو رہے ہیں چند وجوہات کی وجہ سے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہاں اگر کوئی بھی ایسی بات کرتا ہے جس میں کسی دوسرے مسلک کی تائید ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اپنے فقہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یا اپنے مسلک کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہوتی، بہت سی باتیں ان کی صحیح بھی ہوتی ہیں اور کچھ ہماری اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اپنی غلطی سننے کا بھی تحمل پیدا کرنا چاہیے۔ تو بہت سی چیزیں ہم نے امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں زبردستی کی بھی ڈالی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جو امام حنیفہ نے نہیں کہی، نہ وہ فقہ کی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو اب یہ تو نہیں کہ ہر بدعت فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال کے آپ اس کے دفاع کی کوشش میں لگ جاؤ، تو میں یہ کام نہیں کرتا۔ بھائی اگر کوئی بدعت ہے داخل ہوئی ہے جس کا اسلام میں نہیں ہے، کہیں نہ قرآن و سنت میں کچھ کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، تو ہم اس کا تھوڑی کہ ہمارے کے بعض لوگوں نے چونکہ کر لیا تو اب ہم اس کے دفاع میں اپنی زندگیاں برباد کریں، اس میں بول دے بھائی ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، ختم ہو جائے گی بات، اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ۔ اس میں آسان حل یہ کہ بولیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کہا ہے، بولو بھائی آپ کی بات
ٹھیک ہے تو ختم ہو گئی, اس میں اتنا کون سا ٹینشن لینے کا ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, ان کو اصل فتاوی میں ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا, مسئلہ بھی بڑی اہم نوعیت کا تھا. تو میں درجہ خامسہ میں پڑھتا تھا, میں نے حضرت کو لکھ کے دیا, دلائل لکھے, میں نے کہا یہ تو اس پہ تو اختلاف, یعنی یہ مسئلہ تو صحیح معلوم نہیں ہوتا. کتنے بڑے عالم تھے, مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی رفیع عثمانی صاحب نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 7-8 سال, کتنے بڑے استاذ ان کے. اور دارالعلوم کرنگی میں شیخ الحدیث تھے, اور نائب مفتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو, مفتی محمد شفیع صاحب کے بعد, یعنی ان کے سینئر ترین علماء میں سے تھے, مفتیوں میں سے. کتنے بڑے عالم کو ایک 5ویں جماعت کا بچہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ کتاب میں باقاعدہ لکھ دیا تھا انہوں نے, اور چھپ چکی تھی کتاب. میں نے کہا یہ مسئلہ ایسے لکھا ہوا ہے تو یہ تو دلائل تو اس کے خلاف ہیں, وہ میں نے دلائل لکھ کے دے دیے. تو حضرت نے ایک دفعہ وہ دلائل پڑھے, انہوں نے فرمایا بالکل صحیح لکھا ہوا ہے آپ نے, تو اگلے ایڈیشن سے احسن الفتاوی سے وہ کتاب سے وہ مسئلہ نکال دو, اس کو چینج کر دو. سمجھ رہے ہیں, بہت مشکل ہے سمجھانا. حضرت نے فوراً حکم دیا کہ یہ جو میری کتاب احسن الفتاوی میں یہ مسئلہ آ چکا ہے, چھپ بھی چکا ہے, تو ایک پرچی لکھ کے دے دی اپنے ہاتھوں سے کہ اگلے ایڈیشن میں اس مسئلے کو تبدیل کر دیا جائے. یعنی میرے بارے میں کہا جیسے انہوں نے کہا ہے جو لکھ کے دیا اس کے مطابق اس کو کر دیا جائے. کتنا آسان ہو گیا نا. اچھا کمال کی بات ہے کہ اگلا ایڈیشن چھپنے سے پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا تھا, تو میرے پاس وہ تحریر حضرت کی لکھی ہوئی موجود تھی. پھر میں نے بڑوں کے سامنے پیش کی, میں نے کہا یہ حضرت کا ایک ثبوت ہے میرے پاس ان کی رائٹنگ میں کہ انہوں نے کہا اس مسئلے کو چینج کرنا ہے. تو بعد والوں نے پھر الحمدللہ وہ بولتے کیوں نہیں چینج کر دی. تو کتنا آسان ہے نا. تو ہمیں بھی اپنے اندر لچک پیدا کرنی چاہیے. بھائی سامنے والا صحیح بات کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے مان لو, اس میں کیا مناظرے اور کیا خام خواہ کے کھینچا تانی کر کے آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا, پھر اکابر کا مسئلہ بنا لینا, پھر علماء دیوبند کا مسئلہ بنا لینا, پھر نعرہ تکبیر, اور پھر یہ جو ہمارے یہاں حساب کتاب چل رہا ہے. تو لچک پیدا کرو میرے بھائی اپنے اندر, اگر غلطی ہے تو ہے, اس میں کیا ہو گیا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. مسئلہ سب یہ ہوتا ہے جب آپ تھوپتے ہو نا اپنی رائے دوسرے کے اوپر, پھڈے پھر کھڑے ہوتے ہیں. تھوپنے کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں حضرت کو لکھ کے دے دیتا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ایسا ہے, حضرت فرما دیتے کہ آپ بچے ہیں, آپ کو دلائل نہیں سمجھ میں آئے, اس کا جواب ہے, ان دلائل جو آپ نے لکھے ہیں نا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے, کسی اور وقت میں بتا دوں گا یا لکھ دوں گا. تو بس بات ختم ہو جاتی. اب میں پھر جا کے پھر پرچی پکڑاتا, پھر میں حضرت کے خلاف کلپ بناتا, دیکھو میں نے تو یہ کہا تھا پھر بھی رجوع نہیں کیا, یہ تو ہے ہی ایسے. اس سے کیا پیدا ہوتا ہے, فساد, اختلاف, پھڈے. بھائی اپنی رائے دلائل کے ساتھ بیان کر دو, اگلا مان لے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے, تو اگلے کو بھی چاہیے کہ مان لے اگر دلائل ہے. تو اس لیے رجوع کرنے میں کوئی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور رجوع کرنا اس کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ جاہل ہیں. بڑے سے بڑے علماء سے بھی بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے, بڑے سے بڑے علماء. تو رجوع کرنے میں کوئی یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. رجوع کرنے کا مطلب یہ بھائی اس وقت آپ سے ایک رائے بیان کرنے میں غلطی ہوئی تھی, اب آپ اس غلطی سے رجوع کر رہے ہیں, تو اس سے عزت داروں کی نظر میں آپ کی عزت بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. ابھی دیکھو میں نے ایک بیان کیا تھا کہ جو لوگ 2 جماعتیں کراتے ہیں نا مسجدوں میں, تو اس بارے میں ہمارے پاس صرف ایک ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ایک دفعہ یہ عمل ہوا ہے. تو امریکہ میں ایک مفتی ہیں, عالم ہیں, مفتی عثمان صاحب, انہوں نے ویڈیو بنائی اور پھر انہوں نے دلائل دیے کہ نہیں اور بھی حدیثیں اس بارے میں ہمیں ملتی ہیں. تو پورے ایک انہوں نے ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ ڈال دی. وہ بھی اچھے عالم ہیں, ان کا مقصد بھی کوئی توہین نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم 1 سال سے آپ سے رابطے کی کوشش میں تھے, آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا, رابطہ ہوتا تو ہم ویڈیو نہ بناتے. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کسی نے کوئی بات کی ہے تو آپ پہلے اس سے رابطہ کر لو بھائی, تاکہ ہو سکتا ہے وہ خود ہی رجوع کر لے. لیکن انہوں نے کہا ہم نے بہت کوشش کی, نہیں ہوا, تو ہم نے ایک ویڈیو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی. تو 1 سال بعد ان کا مجھ سے رابطہ ہوا, تو وہ ان کے دلائل میں نے دیکھے, میں نے کہا واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, دور نبوی میں اس کے اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں. باقی مسئلہ کیا ہے وہ پھر میں نے کسی اور موقع پہ بیان کروں گا, دوسری جماعت کی شرعی حیثیت کیا ہے. تو میں نے فوراً کلپ ریکارڈ کروا دیا. میں نے کہا بھائی وہ جو میں نے بیان میں کہا تھا صرف ایک حدیث ملتی ہے, تو بعض علماء نے بتایا کہ اس بارے میں اور بھی حدیثیں موجود ہیں. ختم ہو گئی بات. اب آپ کہو نہیں, یا میرے شاگرد بولے نہیں جو ہمارے استاذ نے جو بات بول دی وہ پتھر پہ لکیر ہے, تو اس سے پھڈے بازی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟
اچھا میرے بھائی، ہمارے جتنے بھی اکابر گزرے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ دین کا کام کیا ہے، انہوں نے ساری زندگی میں دین کو اوڑھنا بچھونا بنایا. ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو عصری علوم بھی حاصل کر رہے ہیں. دیکھو، دین کو اوڑھنا بچھونا بنانا یہ عصری علوم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہے. آپ عصری علوم حاصل کر کے بھی دین کو اوڑھنا بچھونا بنا سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مسلمانوں کو جیسے علماء کی ضرورت ہے اسی طرح ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، بشرطے کہ وہ انجینئر پھر اپنا ہی کام کریں. وہ یہ بھی بہت اہم چیز ہے. تو ہر شعبے میں ترقی کی ضرورت ہے. تو اس لیے کوئی عالم بن رہا ہے تو وہ عالم بنے، کوئی انجینئر بن رہا ہے تو اسی کو اچھی طرح سے پڑھے وہ، اور اسی کو اپنا انسانیت کی خدمت اور یہ سوچ کے پیسہ بھی یہ سوچ کے کماؤ کہ مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط ہوگا. سمجھتے ہو؟ میں تو جب تاجروں سے ملتا ہوں نا، ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ ارننگ ڈبل کرو. وہ کہتے ہیں آپ تو الٹی باتیں سکھا رہے ہو ہمیں. علماء کا تو یہ کام ہوتا ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ دنیا سے محبت ختم کرو. یہی ہوتا ہے نا. 1 کروڑ کما رہے ہو تو 50 لاکھ پہ آ جاؤ. کیا کرنا ہے 1 کروڑ کما کے؟ آپ کہہ رہے ہو 1 کروڑ کو کتنے کر دو؟ 2 کروڑ کر دو. تو یہ تو علماء والی بات تو نہیں ہوئی. میں نے کہا بھائی علماء کا کام ہوتا ہے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا. دنیا نکالنا یہ علماء کا کام نہیں ہے. محبت تو ہم نکالیں گے آپ کے دل سے انشاءاللہ. نہ 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے اگر ہمارے ساتھ رہو گے. اللہ نے چاہا تو اللہ ہی نکالتا ہے، ہم کہ ہماری کیا اوقات. تو محبت تو 1 کروڑ کی بھی نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. لیکن کماؤ گے 2 کروڑ. کماؤ گے کتنے؟ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دل سے نکالنا ہے، جیب سے نہیں نکالنی ہے. ٹھیک ہے؟ کشتی جو ہے نا، کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. کشتی کے اندر پانی آ جائے تو ڈوب گئی. تو آپ نے پیسے کو جیب میں رکھنا ہے، دل کے اندر آنے نہیں دینا. جیسے متنبی نے اپنی معشوقہ کے بارے میں کہا تھا کہ میری معشوقہ کی جو محبت ہے دل کے اندر ہے، اور تمہاری جو ملامت ہے عشق اور محبت کے بارے میں جو لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں، وہ ملامت دل کے باہر سے گھوم گھوم کے واپس چلی جاتی ہے، تو وہ گھستی نہیں اندر. تو چونکہ محبوبہ کی محبت دل کے اندر ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے الٹ کر دینا ہے. پیسے کو دل کے باہر گھمانا ہے، دل کے اندر گھسنے نہیں دینا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پیسہ رکھیں بھی محبت بھی نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ 1 کروڑ کو 2 کروڑ بھی بنائیں اور محبت بھی نہ کریں. بہت آسان ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو یار. 1 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے، 2 کروڑ بھی تیل لینے چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ ارے 1 کروڑ کما کے کیا ہو جائے گا؟ پھر بھی مرے گا. جنہوں نے 2 2 2.5 1 ارب کمایا وہ بھی قبروں میں سڑ رہے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں ان کی لاشوں کو. کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے. دل لگا کے کیا کرنا ہے بھائی؟ W11 ہے وہ آگے نا. W11 دوبارہ بیٹھنے کی جگہ مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملے پائیدان پہ پاؤں رکھ کے نکل جائیں گے، اگلا اسٹیشن ہے. تو پیسے سے محبت کر کے کیا کرنا ہے؟ کمانا کیوں ہے پھر جب محبت ہی نہیں کرنی؟ کمانا اس لیے ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم اللہ کے غلام ہیں. جو آرڈر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ مسلمان کے پاس پیسہ ہونے سے اسلام ترقی کرے گا، دین بھی محفوظ رہتا ہے. جب آپ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا، لوگ اکثر مالداروں کو فالو کرتے ہیں. دیکھو سارے فیشن ڈیفینس سے آتے ہیں. ڈیفینس والے اللہ نہ کرے، اللہ ان کو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اگر وہ نیکر پہننا شروع کر دیں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو یہ فیشن کراچی میں غریب علاقوں میں بھی چڈی بنیان کا فیشن آ جائے گا. کیا ڈیفینس کے لوگ پہنتے ہیں بھائی؟ ہوتا ہے نا، یہ انسانی فطرت ہے. وہ مالداروں کو کیا کرتا ہے؟ اس کو کیا ہو گیا؟ انسانی فطرت ہے کہ وہ دولت مند لوگوں کو فالو کرتا ہے. اب پہلے زمانے میں بڑے گھروں کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں. جتنا اونچا خاندان ہوتا تھا نا دولت مند، ان کی عورتوں کا پردہ اتنا سخت ہوتا تھا. تو یہ پردہ فخر کی چیز تھا کہ بھئی یہ بہت اونچے گھرانے کی عورت ہے، یہ فل پردہ. اب الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ ہوگا، کپڑے خریدنے کے پیسے اتنے ہی کم ہو جائیں گے آپ کے پاس. جو پیسہ بہت ہے لہذا کپڑوں کے علاوہ ہر چیز پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ. جتنا پیسہ عورت کے پاس آئے گا کپڑے مختصر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اب غریب عورتیں بھی پھر احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں، ماڈرن بننے کی کوشش کہ یار وہ اتنے اونچے گھرانے کی خواتین تو کپڑے نہیں پہنتی تو ہم کیوں پہنے، ہم تو غریب لگیں گے دیکھنے میں. یہ انسانی نیچر ہے، الٹا چلتا ہے آدمی. تو اس لیے اگر دولت، دینداروں کے پاس دولت ہوگی تو اسلام اس سے کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا.
غریب آدمی اسلام پہ چلنے کی کوشش کرے گا, اس کی نظر میں اسلام کی ایک عزت بیٹھ جائے گی. یہ ایک انسانی نیچر ہے, عزت بیٹھے گی. تو اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے پیسہ کماتا ہے, تجارت کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کہ میرے سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا, کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا, وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا, اتنا بڑا مقام ہے اس کا. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے بھائی, پیسہ کیوں کما رہے ہو, نیت کیا ہے آپ کی؟ تو نیت یہ ہونی چاہیے مسلمان کے پاس دولت سے اسلام مضبوط, مدرسوں پہ خرچ ہوگا, رشتہ داروں پہ خرچ ہوگا. رشتہ داری جوڑنے کا قرآن میں حکم ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے پاس ایک برتن ٹوٹ گیا, کسی نے حکم دیا, ماں باپ نے حکم دیا اس کو بیٹا جوڑو, یہ کب ٹوٹ گیا اس کو جوڑو. تو آپ جوڑنے کے لیے کوئی چیز تلاش کرو گے نا, کس چیز سے جوڑوں میں؟ یہ بات ایسی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے یوں کھڑے ہو جاؤ گے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا, سمد بانڈ ہوگا, ایلفی ہوگی, ٹیپ ہوگا, کچھ تو کسی چیز سے تو جوڑو گے نا. تو آپ کھوپڑی استعمال کرو گے, آپ بولو گے یار ایلفی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, سستی بھی ہے اور ہر توڑ کا پکا جوڑ, یہ مضبوطی سے جڑ جائے گی. ایسے موقع پہ آپ گوند سے یا ٹیپ سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرو گے. تو رشتہ داری بھی جوڑنے کا حکم ہے. جوڑنے کی بہت ساری چیزیں ہیں جوڑنے کے لیے. ایک تو پشتوں میں کہتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, یہ بھی ٹھیک ہے, ایسے الفاظ آپ بولیں گے جوڑ پیدا ہو جائے گا نا. ہمارے جو پٹھان دوست ہیں وہ جب ملتے ہیں تو ایسے ہی بولتے ہیں جوڑ توڑ سنگے مڑوڑ, ٹھیک ہے نا, یہ لفظ ہمیں یاد ہو گیا ہے. تو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ بھی ہیں, ٹھیک ہے نا. انگلش میں آپ کہتے ہیں نائس ٹو میٹ یو ٹو, اس سے بھی آدمی تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ سے مل کے مجھے غم نہیں ہوا بلکہ خوشی ہوئی ہے. لیکن جوڑنے کا جو سب سے خاندانی طریقہ ہے وہ ایلفی ہے. وہ کون سی ایلفی؟ پیسے, ہدیہ دو. ہدیہ دو گے, بہنوں کو پیسے دو گے, ابا کو پیسے دو گے, اماں کو پیسے دو, پھر ابا اماں سے بدتمیزی بھی کرو گے نا, پھر بھی ناراض. بتا رہا ہوں میں سچی, لکھ لیں اس کو. اگر آپ ابو امی کو پیسے دیں گے پھر آپ چرس بھی پی لیں, ابا کو برے نہیں لگیں گے. ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہے, ٹھیک ہے نا, جو سن رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. تو آپ پیسے دیں گے, باپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی. جو میرا بیان نہیں سن رہے ان باپوں کی بات کر رہا ہوں. ماؤں کی تہجد میں اٹھ کے دعائیں, پھر آپ جو مرضی کرو آپ. پھر آپ کی بیوی بھی آڑی ترچھی ہے نا, اگر وہ بھی برداشت ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو, یہ بہت اچھی بہو ہے, بہت ہی اچھی بہو ہے. تو بھائی کو دو, بہنوں کو دو, رشتہ داروں کو دو. تو یہ دینا جب ہی ممکن ہے جب جیب میں روکڑا ہوگا تو دو گے نا. تو اس سے رشتہ داری کیا ہوتی ہے؟ مضبوط ہو. تو آپ نے اللہ کے لیے جوڑنا ہے, مفاد کے لیے نہیں. اللہ بھائی اللہ چاہتا ہے کہ رشتہ دار آپس میں محبت کریں. تو یار میرے پاس تو محبت کی ایک ایلفی ہے نا, پیسے ہیں. 5,000 کا نوٹ لفافے میں ڈالا, پکڑا دیا. 10,000 روپے دے دیے, 20,000 روپے دے دیے, 1 لاکھ دے دیا, آج 1 کروڑ کا چیک بنا کے دے دیا ابا کو. ابا یہ لو یار موج کرو, دوسری شادی کرو معذرت کے ساتھ. یعنی اب تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے آپ کی والدہ ناراض ہوں گی, ایک مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو بعض دفعہ غلط باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں میرے. تو آپ نے کچھ بھی, تو روکڑا خرچ کرنے سے رشتہ داری آپس میں جڑتی ہے. امام صاحب کو ہدیے دو, وہ آپ کے خلاف بیانات چھوڑ دیں گے, ٹھیک صحیح ہے نا. پنکھا لگاؤ مسجد میں, یہ کرو وہ کرو, تو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اس سے. تو آپ نے اچھی نیت سے کرنا ہے. وہ تو امام صاحب والی بات ایک مذاق کی ہے بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. تو اس نیت سے پیسہ کما لے انسان. اور میں نے بتایا ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں, ہم کوشش کریں گے اچھی نیت کے ساتھ اس میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, ایسے ہی ٹھیک ہے, اسی بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. تو ٹینشن لینے کا سب سے اہم ترین چیز ہے, ٹینشن صرف آخرت کی لینی ہے. اس کے علاوہ ٹینشن کسی چیز کی نہیں لینی ہے. ذرا آخرت کی ٹینشن کہ پتہ نہیں آخرت میں میرا ہوگا کیا, بس. اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں کوئی اور ٹینشن پالنے کی اجازت نہیں دی ہے, بس یہی ٹینشن ہے. بہت ہو گئے, بس کرو یار. اچھا میرے بھائی لبرل اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, تو جو شخص 2 ٹکے کی دنیا نہیں بنا سکتا وہ اصل آخرت کہاں سے بنائے گا؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بھی بنا لیتے ہیں. جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا وہ زیادہ اچھا بنا لیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس سفر میں جو کروں گا آخرت میں کام آئے گا. وہ پھر دنیا کماتا ہے, دنیا برائے دنیا نہیں بلکہ آخرت کے لیے. وہ انسانیت کی خدمت زیادہ کر لیتا ہے. باقی اگر کوئی دیندار آپ کو نظر آ رہا ہے جو نہ دین کا نہ دنیا کا, تو وہ تو اپنے پوستی پن کی وجہ سے ہے, وہ دیندار ہے ہی نہیں. صرف گیٹ اپ سے تھوڑی دیندار بن جاتا ہے انسان. دین اور سستی ایک جگہ جمع
نہیں ہو سکتی. جو پڑا ہوا ہے نا, کھا رہا ہے سو جاتا ہے, اٹھ کے کھاتا ہے سو جاتا ہے, تو وہ دیندار نہیں ہے, وہ دیندار نہیں ہو سکتا. دیندار آدمی, دیکھو پیغمبر دیندار تھے, کتنے ذہین ہوتے تھے, کیسی ان کی پالیسیاں, کیسی پلاننگ. یوسف علیہ السلام نے کیسی پلاننگ کر کے دی نا, قحط پڑنے والا ہے, پورے کنٹری کو تباہی سے بچایا یوسف علیہ السلام کی پلاننگ نے, کہ قحط پڑنے والا ہے, 7 سال کا ذخیرہ کرو, اور پھر اتنا اتنا ڈیوائڈ کرنا ہے اس کو ملکوں میں, اس سے آپ کی معیشت مضبوط ہوگی. تو قحط میں پوری دنیا ہلاک ہوئی ہے, مگر مصر ہلاک نہیں ہوا. نہ صرف یہ کہ ہلاک نہیں ہوا, بلکہ معاشی لحاظ سے اور پاورفل ہو گیا. اسی بیس پہ اگلا بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بنا دیا گیا. لوگوں نے کہا بھائی یہ بادشاہ بننے کے قابل ہے. تو پیغمبروں کی زندگی, صحابہ کی زندگی سے اندازہ ہوتا ہے دیندار کتنے ذہین ہوتے ہیں. تو آج اگر کوئی ذہین نہیں ہے, تیز نہیں ہے, پوستی ہے, تو وہ دیندار ہے ہی نہیں. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو. تو اس کو سٹے وٹے لا کے پکڑا دو, بولو تو یہ لگایا کر بیٹھ کے, تجھ پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. باقی ان لبرلز لوگوں نے تباہ کیا ہے ملک کو. یونیورسٹیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ مولویوں کے ہاتھ میں یا لبرل لوگوں کے ہاتھ میں؟ تو ان یونیورسٹیوں میں چرس پلائی جا رہی ہے کہ نہیں پلائی جا رہی؟ لڑکیاں چرسی بن رہی ہیں, لڑکیاں. یہ لبرل لوگ جو دین کو فالو نہیں کرتے انہوں نے کیا ہے. ہسپتال کس کے ہاتھ میں ہے؟ مولوی چلا رہے ہیں ہسپتال. اب کورونا میں ڈیتھ ریشو بڑھ رہا ہے, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ہسپتال کی فیسیں آدھی کر دیتے. آپ نے اس کو بزنس کا ذریعہ بنایا, لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہو. وہ کیا ہو گئی یہ فیسیں, چارجز ڈبل ہو گئے ہیں. یہ لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہاسپٹل, جنہوں نے تباہ کیا ہے. کالجز دیکھ لو, ہم نے خود کالج میں پڑھا ہے, ہمیں پتا ہے کہ کالجوں میں کیا ہوتا ہے. یہ لبرل لوگوں کے ہاتھ میں ہے. علماء کے ہاتھ میں مدرسے ہیں. آپ اپنے بچوں کو مدرسے پڑھاؤ ذرا, ایجوکیشن بھی ملے گی اور بہترین ان کے لیے رہائش کا انتظام بھی ہوگا, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تمیز بھی سیکھ کے نکلیں گے. سمجھ رہے ہو نا, تعلیم کے ساتھ ساتھ تمیز بھی, بڑوں کا ادب, بات کرنا, کیسے استاذوں سے بات کی جاتی ہے, کیسے ابا اماں سے بات کی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں سیکھ کے نکلیں گے وہ. تو وہ علماء کے ہاتھ میں جو ادارے ہیں ان کا حال بھی دیکھو, اور آپ کے ہاتھ میں جو ادارے ہیں آپ ان کا حال بھی دیکھو. تو لبرل لوگوں کو تو علماء کے خلاف بولنے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے. علماء کو حکومت کب ملی ہے؟ زیادہ تر تو لبرل لوگوں پاکستان کے حکمران رہے ہیں. کسی پہ 5 ارب کا الزام ہے, کسی کے 4 ارب کا الزام ہے. یہ سارے الزامات انہی کے اوپر ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. رزق دنیا میں اللہ کے ذمے ہے اور ہر کسی کو ملے گا. تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہی کیوں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ رزق کا نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ انسان کی ہوس کا ہے. آج دنیا میں انسانی تاریخ کا بہترین رزق مل رہا ہے. جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں انسانیت کو اتنی اچھی کوالٹی کی روزی کبھی بھی نہیں مل. رزق کی بہت فراوانی ہو گئی ہے. آپ اپنے باپ دادا سے پوچھو, ان کو ناشتے میں کھانے میں یہ چیزیں نہیں ملتی تھی جو ہم اور آپ کو مل رہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ علاقوں میں بہت زیادہ غربت ہے, لیکن وہ غربت بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں نا ان کی کرپشن کی وجہ سے ہے. ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ سے سونا نکلتا ہے, لیکن اسی شہر کے کنارے پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, کیونکہ اس سونے پر اور ان جو ہیرے جواہرات نکلتے ہیں نا ان پہ بین الاقوامی طاقتوں کا قبضہ ہے. جو سپر طاقتیں ہیں ان کا قبضہ ہے. انہوں نے حکمران خریدے ہوئے ہیں کہ ملک کو غریب رکھنا ہے, سارا پیسہ یہ سونا ہمارے پاس آئے گا. تو اس طرح کچھ دنیا میں چند لوگ ہیں جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے دنیا میں غربت ہے. اللہ کی طرف سے آج بھی بہت فراوانی, اور حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو یہ کرپشن ختم ہوگی نا, تو پھر کیونکہ انصاف سے تقسیم ہوگا رزق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ لے کے لوگ پھریں گے, دینے والے بہت ہوں گے, لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اس زکوٰۃ دینے والا پریشان ہوگا کس کو دوں بھائی. تو یہ ایسی فراوانی ہوگی جب دنیا میں کرپشن ختم ہوگی. تو یہ چند کنٹریز ہیں, چند بڑی طاقتیں ہیں, چند بڑے بڑے سانپ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں. اور یہ سودی نظام بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. مفتی صاحب کیا کیکڑا کھانا جائز ہے؟ فقہ حنفی میں صرف مچھلی کھا سکتے ہیں, مچھلی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے, نہ جھینگا, نہ کیکڑا, نہ کچھ اور اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں. تو باقی امام شافعی کی رائے میں جائز ہے کھانا. تو ایک فقہ کو فالو کریں, پھر ساری پابندیاں اسی کی. جھینگا کھانے کے لیے شافعی بن جاتے ہیں, کیکڑا کھانے کے لیے امام شافعی بنا ہوا ہے. اور جب خون نکلتا ہے باڈی سے, یا کسی بچی کو ہاتھ لگایا تو کہتے ہیں امام شافعی خون نکلا باڈی سے تو اب کہتے ہیں امام شافعی کے ہاں وضو نہیں ٹوٹتا.
ایسا ہی ہے نا, امام شافعی کے یہاں بلڈ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو کبھی شافعی بنتا ہے کبھی حنفی بنتا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ایک فقہ کو فالو کرو. تو یہاں بر صغیر میں 99% لوگ اہل سنت میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ, باقیوں کا ریشو تو 1% سے بھی کم ہے. تو ایسے میں آپ جب ایک فقہ کو فالو کر رہے ہو تو پھر پوری پابندیاں اس کی لو. ایک صاحب کہنے لگے سعودی عرب کے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ بھی سب چیزیں حلال ہیں, وہ یہ بھی کھا لیتے ہیں گو. تو میں نے کہا بھائی پھر سعودی عرب کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, شیخ بن باز کا تو یہ فتویٰ ہے. تو کہنے لگے یار یہ تو میں نہیں مانتا. میں نے کہا پھر یہ کیکڑا کھانے کے لیے آپ سعودیہ کے فتوے کو مان رہے ہو؟ نماز جب چھوٹتی ہے, نکاح بھی گیا آپ کا, سارا دن بیٹھ کے نکاح کی تجدید ہی کرتا رہے گا, اتنا مہر کہاں سے لائے گا؟ ہر دفعہ نکاح میں نیا مہر رکھنا پڑتا ہے, کروڑوں روپے کا مقروض ہو کے دنیا سے جائے گا. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے. چاروں فقہ درست ہے لیکن فالو کس کو کرنا ہے؟ ایک. تو فقہ حنفی کو جب فالو کر رہے ہیں آپ, تو پھر میرے بھائی امام حنیفہ کے دلائل اس میں بڑے مضبوط ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد, 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں, ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اور سمندر کی ہر چیز کو اگر حلال قرار دیا جائے تو سمندر سے تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بالا تر ہوگا وہ. تو اس لیے صرف مچھلی کی تو 20 قسمیں ہیں. بانگڑا مچھی ہے, گھسر مچھی ہے, مشکا ہے, اور کیا ہے, کند ہے, اور کیا ہے. کراچی میں یہ ورائٹیز ملیں گی, یہ بھی آپ کو کراچی سے باہر نہیں ملے گی. میں نے وہ بھی کھائی ہے, سوات کی جو مشہور مچھی ہے, کیا نام ہے اس کا, ٹراؤٹ. مزہ نہیں ہے وہ. جس نے کراچی میں مچھلیاں کھائی ہوئی ہیں اس کو نہیں آئے گا وہ مزہ. آپ کہہ سکتے ہیں وہ فارم کی ہوگی, فارم کی نہیں, سچی مچھی کی, بالکل شکار والی مچھی بھی کھائی ہے وہاں پہ, مزہ نہیں ہے. کراچی میں مچھلیوں کی ورائٹیز, ٹھیک ہے پنجاب کے اپنے فضائل ہیں, ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں کہ پنجاب میں بہت اچھا ٹماٹر پیدا ہوتا ہے, کینو مالٹے پنجاب سے ہی آتے ہیں, بہت ساری چیزیں پنجاب میں, گندم ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن کچھ چیزیں کراچی کی ہیں. وہ مچھلی بھی کہاں ملتی ہے؟ اتنے بڑے بڑے سمندر سے آپ دیکھو پیس نکلتے ہیں, اور ذائقہ دیکھو کیسا ہے, ٹائٹ خاندانی. جب آدمی مچھلی خریدنے جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کون سی خریدے, اتنی 20 قسم کی, ہر مچھلی کا ٹیسٹ الگ, ہر ایک کے فضائل الگ. گھسر مچھی سالن پکانے کے کام آتی ہے, اس میں آئل ہوتا ہے, الگ سے آئل ڈالنے کی ضرورت بول لو بھائی نہیں. سنگھاڑا مچھی سستی ہے, اس میں بھی آئل ہوتا ہے, صحت کے لیے بہت اچھی ہے. اور آپ کا مشکا ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. سرمئی مجھے پسند نہیں ہے. پاپلیٹ ہے, پاپلیٹ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے. پھر یہاں شکار کی مچھی الگ ہے اور اسٹور کی مچھلی الگ ہے. روز شکار والی اگر تازہ بالکل کھانی ہے 100 روپے ریٹ اس کے زیادہ ہوتے ہیں. رپورٹ پیش کر رہا ہوں. تو وہ آپ نے کیا کیا کہ شکار کی مچھی کھا لو آپ, وہ بھی آپ کو فشری میں ملے گی. فشری جاؤ تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے وہاں جا کے, اتنا مال یار, سمندر ایسے نکال رہا ہے, رزق اللہ کی قدرت نظر آتی ہے. میں تو فشری جا کے کہتا ہوں فیملی پلاننگ والوں کو بلاؤ, یہ منظر دکھاؤ. مجھے کہتے ہیں نا رزق کی کمی ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ بتا رہا ہے صرف ایک سمندر ہی تمہیں اتنا کھلا سکتا ہے, باقی تو اور تو باقی ہے, اور ذرائع تو بہت ہیں. فشری میں جاؤ اور لانچے صبح فجر سے پہلے جاؤ, کبھی لانچے آ کے لگتی ہیں, ایسا مال نکلتا ہے یار, ایسا لگتا ہے سمندر پھینک رہا ہے, کہہ رہے کھا لو بس, آ کے کھاؤ, رو نہیں, ٹھیک ہے نا, ٹینشن نہ لو. یہ غربت یہ بکواس چھوڑ دو. سمندر بزبان حال بتاتا ہے, آ جاؤ لے جاؤ. یہ سرمئی کی لاٹ نکل رہی ہے, یہ پاپلیٹ کی لاٹ کیسے لگی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ, ایسا مزہ آتا ہے. میں تو ویسے بھی جاتا ہوں فشری, بتا کے نہیں جاتا کہ سب لوگ پہنچ جاتے ہیں پھر, تو ویسے ہی جاؤ, اتنا مزہ آتا ہے یار. اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہے. سمندر نے کبھی نو نہیں کیا, نہ نہیں کیا. جب آپ نے اس سے رزق مانگا ہے کبھی اس نے نہیں کہا کہ میرے پاس رزق ختم ہو گیا ہے, نہ 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 نہ. سمندر ہمیشہ خوش کرتا ہے, کہتے ہیں لے جاؤ بھائی. تو مچھلیوں کی اتنی قسمیں ہیں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتی. آنگڑا مچھی, بانگڑا مچھی, پتہ نہیں کون کون سی قسمیں. بنگلہ دیش کے لوگوں کو بہت اچھی طرح نام یاد ہوتے ہیں, وہ کانٹوں سمیت کھاتے ہیں. بنگلہ دیش کے لوگوں کو دیکھا مچھلی کھاتے ہوئے کبھی؟ کانٹوں والی مچھلی منہ میں رکھیں گے, چبا کے کانٹے ایک طرف نکال کے پھینکے مچھلی. پتہ نہیں یار کوئی اندر آٹومیٹک آلات لگے ہوئے ہیں کیا ہیں جو کانٹوں کو ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں نا, تو عادی ہو گئے, انہوں نے گھما کے کانٹے نکالے, مچھلی نکل گیا. پتہ نہیں کیسے کھاتے ہیں یار. تو اتنی قسموں کی مچھلیاں ہیں, تو آپ کو کیکڑے کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ضرورت کیا ہے؟ تو احتیاط ہے, چھوڑ دو یار اس کو. البتہ بزنس جائز ہے, کیونکہ فقہ شافعی میں, فقہ حنبلی میں جائز ہے کیکڑا کھانا بھی. تو ایک چیز, بزنس اس پروڈکٹ کا حرام ہوتا ہے جو
پورے تمام ائمہ کے نزدیک ناجائز ہوتی ہے. وہ ہوٹل میں ہم چند دن پہلے گئے کھانے کے لیے, تو اس نے کہا جھینگا لاؤں, میں نے کہا نہیں بھائی مچھلی لے آؤ. کہہ رہے جھینگا کیوں نہیں کھاتے, میں نے کہا اس کو جائز نہیں سمجھتا میں. تو ایک دم وہ کہنے لگے یار پھر تو ہمارا کاروبار حرام ہو گیا. تو میں نے کہا کھلاؤ, جو کھا رہا ہے اس کو کھلا دو, خود نہیں کھاؤ. تو بزنس اس لیے جائز ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں ایک چیز ناجائز بھی ہے, اس کا بزنس کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ ناجائز اتفاقی نہیں ہے. اہل اسلام میں بعض بڑے بڑے مجتہدین اس کے جائز ہونے کے بھی قائل ہیں. تو اگر ایسا حرام ہوتا نا جیسے کتے بلی ہوتے ہیں, تو پھر تو بزنس بھی جائز نہیں ہوتا. تو اسی طرح اب یہ اس طرح حرام نہیں ہے, تو اختلافی مسئلہ ہے. مفتی صاحب میں آپ کے 6 سال سے بیان سن رہا ہوں اور آپ کے شادیوں پر بیان سن کر شادی کر رہا ہوں, لیکن میری خواہش ہے کہ میرے نکاح پڑھا ہے, اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ یہاں نمبر باہر لکھا ہوا ہے, جو نکاح مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں تو اس میں میرے ایک اسسٹنٹ ہیں, ان سے رابطہ کر لیں, تو یہی نکاح پڑھا دیں گے ہم انشاءاللہ. آپ کا ایسا ٹائٹ خاندانی نکاح ہوگا, بالکل ایلفی کی طرح مضبوط جڑ جائے گا نکاح انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اسلام میں منگنی کا کوئی تصور نہیں ہے, لیکن میرے جہاں رشتہ والے لڑکی والے اڑے ہوئے ہیں تو کر لیں, ان سے اڑے تڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جا کے آپ منگنی صحیح نہیں ہے, لیکن اگلا بھی تو مانے نا. اب وہ کہہ رہے نہیں منگنی کرنی ہے, تو وہ اس کی ٹینشن ہے, پھر کرنے دیں. اچھا بھائی آخری سوال ہے بس. میں نے 3-4 بزنس شروع کیے ہیں, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا, تو اب میں نے نماز بھی شروع کر دی ہے, کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. بھائی اللہ سے رزق مانگا کریں, تہجد میں اٹھ کے دعا مانگا کریں. آخری وقت میں حدیث میں آتا ہے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں حل من مسترزق ارزق لا, کوئی ہے رزق طلب کرنے والا میں اسے روزی دوں. تو اس وقت اٹھ کے دعا مانگے اللہ سے, اور دن میں پھر محنت بھی کریں. محنت بعض دفعہ نہیں کر رہے ہوتے, محنت بھی کرنی ہے, دعا بھی کرنی ہے, دونوں عمل ساتھ ساتھ. پھر مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو آپ کے قوائف پورے ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں. غربت کو انجوائے کریں, پھر کھانا کو نہیں ہے انجوائے کریں. لوگ تانے دیتے ہیں, انجوائے کریں, اس کا اپنا مزہ ہے. ہر جگہ تانے ملتے ہیں نا, کم بخت کماتا نہیں ہے, لاتا نہیں ہے, صحیح ہے نا. تو یہ بھی اس کا بھی اپنا ایک بے روزگار لوگوں کو اس میں بہت مزہ آتا ہے. ابا سے تانے, اماں سے تانے, آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں, تانے ملے. تانوں سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے, درجات آخرت میں بلند ہوں گے. جب آخرت میں جاؤ گے نا, میزان کے ترازو میں دیکھو گے اتنی نیکیاں, تو آپ بولو گے اللہ یہ عبادت ہے تو میں نے کی نہیں ہے. تو اللہ کہیں گے یہ تمہارے ماں باپ کے وہ تانے کوسنے ہیں جو انہوں نے تمہیں دیے تھے. یہ سارے بھائیوں کے بہنوں کے تانے کوسنے ہم نے یہاں لا کے ترازو میں رکھ دیے, اس سے تمہاری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا. تو یہ سب کام آئے گا قیامت میں انشاءاللہ. اگر یہ سارے ثواب میت کو پہنچتا ہے تو اس طرح تو بہت سے لوگ پیچھے ثواب پہنچانے والے, تو پھر تو ہر گناہگار کی بخشش ہو جائے گی. ثواب پہنچنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ بخشش بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے مرحوم کے گناہ اتنے وزنی ہوں کہ ساری قوم مل کے بھی صدقہ کرتی رہے, تو پھر بھی اس کا وزن ہلکا ہو اور اس کے گناہ کیا ہوں, بھاری ہوں. تو اسلام نے جو اصل جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ عمل کو, عمل کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. ایک آدمی اچھے اعمال کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے, پیچھے کوئی اصالہ ثواب کرنے والا نہ ہو, اس کی بخشش کا وعدہ ہے. لیکن ایک آدمی برائی کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے توبہ کیے بغیر, ساری دنیا بھی اس کے لیے استغفار کرے گی, تو اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بخشش کا وعدہ نہیں ہے, چاہے ساری دنیا اصالہ ثواب, فائدہ ہوتا ہے اس کا, اصالہ ثواب کا فائدہ ہوگا. بخشش کا وعدہ اللہ کا صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو جاء ربہ بقلب سلیم, پاک دل کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں, گناہوں سے پاک دل. تو گارنٹی صرف اس کے لیے, باقی کسی کے لیے نہیں ہے. اسی طرح یہ یاد رکھو, جو اتنا بڑا جنازہ ہو گیا, لوگ کہتے ہیں کسی کا بھی جنازہ بڑا ہو تو سب بخشے بخشائے ہیں, تو جنازہ بھی بڑا ہونا ایک اچھی چیز ہے, اچھی امید ہے, لیکن گارنٹی جو قرآن و سنت میں ہے وہ صرف کس کے لیے؟ عمل اچھا ہو. عمل اچھا ہے, مر گئے, کوئی دفنانے والا نہیں ہے, چیل کوے کھا گئے لاش کو, بخشش یقینی ہے. عمل اچھا نہیں تھا, مر گئے, پوری دنیا بھی 6 ارب کی آبادی آ گئی جنازے میں شریک ہونے کے لیے, کوئی گارنٹی نہیں اللہ کی طرف سے. فضیلت ہے کہ اتنے لوگ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, شاید بخش دے اللہ, امیدیں لگائی جا سکتی ہیں. اللہ کی طرف سے گارنٹی بولتے کیوں نہیں ہے, گارنٹی صرف ایک کے لیے ہے, کیونکہ قرآن میں زیادہ فوکس اسی کو کیا, عمل. یہی وجہ ہے کہ آج لوگ عمل سے ہٹ گئے ہیں اور بس ان چیزوں پہ, کراؤڈ پہ, اور اتنے لوگ ہیں میرے نعرے لگانے والے, اور اتنے لوگ, اور کچھ لوگوں نے عجیب معیار بنا لیے, میں صبح اتنے وظیفے پڑھتا ہوں, شام کو اتنی تلاوت کرتا ہوں. گناہ سے آپ بچتے ہو کہ نہیں بچتے؟ اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو پھر معاملہ آپ کا خراب ہے. سب سے پہلے قرآن نے اعمال کو فوکس کیا ہے. قرآن میں ہے نا والعصر ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات.
سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یہ تو نہیں کہا قرآن نے کہ سب انسان خسارے میں سوائے وہ لوگ جو مر جائیں تو پیچھے دیگیں چڑھا رہے ہیں لوگ ان کے لیے, سوائے وہ لوگ جو مر گئے تو پیچھے قرآن خوانی پہ قرآن خوانی ہو رہی ہیں, وہ خسارے میں نہیں ہے. نا 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 نا, اصول اور ضابطہ جو لا ہے وہ کیا ہے؟ آمنو, عقیدہ درست, وعملوا الصالحات, اور اعمال اچھے کر لو, اپنے عمل کو فوکس کر رہے ہیں بھائی تو یہ کر لو, پھر باقی چیزیں غریبی میں چلاؤ. مر جائے تو اتنے لوگ جنازے میں آ جائیں, اچھی بات ہے, اولاد دعا کرے آپ کے لیے, بہت اچھی بات. یہ سب غریبیاں ہیں. آپ پلیٹ ہی خرید نہیں رہے ہو, کھانا ہی غریبی سے شروع کر رہے ہو. آپ ہوٹل میں گئے, آپ نے کہا یار نہاری کتنے کی, اس نے کہا 100 روپے کی. آپ نے کہا اچھا روٹی کتنے کی, اس نے کہا 15 روپے کی یا 10 روپے کی. آپ نے کہا چائے کتنے کی, اس نے کہا جی 20 روپے کا کپ ہے. آپ نے کہا اور غریبی, اس نے کہا غریبی فری میں. تو آپ نے کہا 8 غریبیاں لے آؤ, خالی 8 غریبیاں لے آؤ. وہ کہے گا بھائی جان پہلے کھانا تو کھاؤ. ہاں اگر روٹی بیوہ ہو گئی, یعنی سالن ختم ہو گیا اور روٹی رہ گئی خالی, تو روٹی بیوہ ہو گئی, تو اس کو بیوہ ہونے سے بچانے کے لیے ہم تھوڑی سی غریبی لا دیں گے. یار تھوڑا سا ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ آپ نے 100 روپے کی پوری پلیٹ خریدی ہے, تو اب اگر آپ کا پیٹ خالی رہ گیا 2-4, ہم تو پورے کھانچے بھرتے ہیں نا بھائی. جب کھانا کھایا جاتا ہے ہوٹلوں میں تو جتنے بھی کھانچے ہیں پتے تک میں خوراک پہنچائی جاتی ہے, یعنی آتے ماتے تو بھر جاتی ہیں, اس کے بعد گردوں میں, پھیپڑوں میں, جہاں جگہ ملتا ہے ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو وہ غریبی سسٹم پاکستان میں, دنیا میں کہیں نہیں ہے, شاید انڈیا میں بھی ہو. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بھائی آپ نے پلیٹ کے پیسے دیے تھے, 100 روپے کی روٹی, آپ نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھر گیا, 2-4 کھانچے آپ کے باقی رہ گئے ہیں, تو اب ہوٹل والا کہتا ہے یار اب اس سے کے پیسے آپ سے کیا لینے, چلو آپ نے اتنی قیمت ادا کر دی تو 1 غریبی یا 2 غریبیاں بھی کھلا دے گا, وہ تھوڑی سی ڈال کے لے آئے گا, چلو جی. تو یہ جو جنازے میں اتنے لوگ آ جانا, اس سے بخشش کے وعدے ہیں. اسی طرح جو ہے پیچھے لوگ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے غریبیاں ہیں, یہ اصل نہیں ہے. جنت کی اصل قیمت عمل ہے, عمل. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہنم سے بچنا ہے تو عمل, عمل. تو پہلے عمل مکمل ہو جائے, پھر نیچے بعد میں اولاد بھی دعائیں مانگ رہی ہے, اور بچوں میں حافظ بھی ہیں, وہ بھی بخشوائیں گے انشاءاللہ, شہداء بھی بخشوائیں گے, علماء بھی بخشوائیں گے, اور جناب پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے, ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے. تو یہ غریبیاں بھی ہیں. ہم نے جب یہ فضائل سنے اسلام میں غریبیوں کے, ہم نے عمل کو پیچھے کر دیا. لوگ سود بھی کھا رہے ہیں, چوری کے پیسوں سے حج کر رہے ہیں جا کے, کرپشن دبا کے ہو رہی ہے, بہنوں کی وراثت پھوڑی ہوئی ہے طبیعت سے, ان سے معاف کروا لیتے ہیں, بہنوں سے 2-2 کروڑ کے پلاٹ معاف کروا لیے ان سے, ٹھیک ہے نا, وہ معاف کروا لیے, ان کی وراثت نہیں دے رہے. اور جناب معاشرے میں جو بیوہ عورتیں رول رہی ہیں, دیکھ رہے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے, مگر کوئی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے تیار. میں تو اس کو بھی ایک جرم ہی سمجھتا ہوں. اور جناب لڑکیوں سے دوستیاں بھی ہیں, اور فون پہ گپیں بھی ہو رہی ہیں, 10-10 گرل فرینڈ پالی ہوئی ہیں, اور جناب شادی کرتا نہیں ہے, اور ادھر بھی دوستی ادھر بھی دوستی, بیگم, اور کر بھی لیے تو وہ دوستیاں نہیں چھوڑ رہے. وہ بیگم کو بیوقوف بنانے کے لیے وسیم ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بدماشیاں طبیعت سے چل رہی ہیں. سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں, سچ بولا ہی نہیں جاتا, نہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہو رہی ہے, نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے, سارے الٹے کام. لیکن جناب جنازہ ایسا خاندانی ہو جائے گا تو بخشوا دیے جائیں گے, اور جناب پیچھے پبلک جب مریں گے تو کھانا لوگوں کو کھلائے گی. نہ عقیدہ درست ہے. تو میرے بھائی یہ پھر سنہری خواب ہیں جو شیطان آپ کو دکھا رہا ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے قرآن؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن ضائع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا, یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھے ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, پہلے عمل ہے میرے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے عمل کو فوکس کرو, اس کے بعد غریبیاں ٹھیک ہیں. عمل ہی نہیں ہے, غریبیوں پہ گزارا چلا رہا ہے. تو وہی ہے بھائی, وہ ایک آدمی گیا ہوٹل میں, وہ رائتے پہ بھی ہے یہ واقعہ, تو غریبی پہ ہے نا, کہ بھائی یہ روٹی کتنے کی, یہ سالن کتنے کا, یہ اتنے کا, رائتا, پھر اس نے کہا رائتا لے آ بس تو خالی, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے عمل سب سے پہلے عمل ہے. عمل حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد بھی, یہ پورے کرنے کے بعد میرے بھائی کوئی بھی جنازے میں شریک نہ ہو. بے شک ایک بندہ بھی دفن ہی نصیب نہیں ہوتا. فرض کر لو آپ بہت نیک تھے, نیک آدمی تھے, خدا نہ خواستہ ایسی جگہ آپ کی موت ہوئی, اور موت بھی بڑی خطرناک ہوئی ہے, بھوک پیاس سے ریگستان میں تڑپ تڑپ کے مر گئے آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, ٹرین کے نیچے آ کے مر گئے, بم دھماکے میں چیتھڑے اڑ گئے, کوئی ٹینشن لینے کا
نہیں ہے. عمل اچھا تھا نا, جس طرح بھی مرو, دفنانا نصیب ہو یا نہ ہو, جنازہ نصیب ہو یا نہ ہو, غسل کفن نصیب ہو یا نہ ہو, کوئی ٹینشن. یہ بعد والوں کی ٹینشن ہے. میت کو اگر غسل نہیں دیا تو جنہوں نے نہیں دیا ان کو گناہ ملے گا, میت کو تھوڑی گناہ ملتا ہے. جنازہ پڑھنا تو بعد والوں کے اوپر فرض ہے کہ اکرام کے ساتھ, تمیز کے ساتھ, عزت کے ساتھ دفن کرو اس کو. تو میت نے اپنا عمل کیا تو بس وہ بری ذمہ, اب اللہ اسے نواز دے گا. اور اگر اپنا عمل میرے بھائی اچھا نہیں ہے, اللہ کی نظر میں, پبلک کی نظر میں نہیں, کچھ چیزیں ایسی ان کو پبلک ہٹو بچوں کہتی ہے, بڑا زندہ باد ماشاء اللہ, اللہ نہیں مانتا اس کو. اللہ کی نظر میں اگر آپ کا عمل اچھا تھا, ہمارے ایک دوست تھے بڑے نیک, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ ٹرین سے اترتے ہوئے نا پاؤں پھسلا پلیٹ فارم پہ اور ان کی پوری ٹانگ کٹ گئی ٹرین کے نیچے, ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو ان کے رشتے دار پریشان تھے, تو بہت بری موت ہے. میں نے کہا بندہ اچھا تھا تو موت بری نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا ہے جو اچھا آدمی ہوتا ہے اس کی موت اچھی ہی ہوتی ہے. جو برا آدمی ہوتا ہے وہ اگر ایئر کنڈیشن روم میں اور اود کی خوشبوؤں میں بھی اگر مرے گا نا, اچھی موت نہیں ہے. بادشاہوں کی موت اکثر بڑے وی آئی پی کمروں میں ہوتی ہے, بہت اچھے اسٹائل میں ہوتی ہے, حالانکہ بہت پیسہ کھا کے مر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھو یہ جو موت کی تکلیف ہوتی ہے نا گنہگاروں کو, اس سے دنیاوی تکلیف مراد نہیں ہے. دنیا میں بعض دفعہ نیک آدمی بہت اذیت والی موت سے مرتا ہے اور برا آدمی بڑے آرام سے مر جاتا ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نیک آدمی تڑپ تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں دیکھو کتنی بری موت ہے. نا 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 نا, یہ تڑپنا دنیا کا ہے. دنیا میں تو تکلیفیں نیک کو بھی پہنچتی ہیں, بروں کو بھی پہنچ سکتی ہیں. اور بعض دفعہ برا آدمی آرام سے مر جاتا ہے, لیٹے اور انا للہ پہنچ گئے, کوئی بیماری ایسی تھی کہ وہ فوراً مر گیا اس سے. تو اس لیے یہ کوئی معیار, لوگ میت کی شکلیں دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں, شکل پہ نور برس رہا ہے, بہت نیک آدمی تھا. وہ بھائی جو ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے, برین ہیمریج سے مرتا ہے, اس کی شکل پہ نور ختم ہو جاتا ہے, چاہے وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے اتنی خوبصورت شکل مرنے کے بعد اور اتنی بدصورت شکل. نیک آدمی کی شکل خراب ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, بیماری ایسی تھی جس سے فوراً باڈی خراب ہونا شروع ہو گئی. برے آدمی کی شکل اچھی ہو سکتی ہے مرنے کے بعد, کیونکہ وہ جس طرح سے مرا ہے تو ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے باڈی جلدی خراب نہ ہو, یا ٹھنڈے علاقے میں مرا ہے. اب کوئی چترال کے برف خانے میں مر گیا, شراب پی کے بھی مرے گا, جلدی خراب نہیں ہوگا, 3 دن بعد بھی جائیں گے نورانی مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا اس کا آپ کو. چترال میں برف پڑ رہی ہے نا آج کل, تو اب برف میں کوئی مر گیا سردی سے, تو مرنے کے بعد آپ جاؤ, جب تک مارچ اپریل شروع نہیں ہوتا اس کی باڈی ایک دم جس طرح اسٹائل سے مرا ہے ویسے کا ویسے ہی. اور اگر کوئی جیکب آباد کی گرمی میں نمازی آدمی کا انتقال ہو گیا, مرتے ہی اس کا چہرہ خراب ہونا شروع, کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے. کیڑوں نے کھانا ہے لاش کو, نمازی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے اور نیک آدمی کی برے آدمی کی لاش کو بھی کیڑے کھائیں گے. یہ تو اللہ نے بتا دیا, یہ دنیا تھی ختم, اب تمہارے ساتھ تمہاری باڈی تھوڑی جائے گی قبر میں, وہ تو مادی چیز ہے, وہ تو ختم, عمل جا رہا ہے عمل. تو یہ سب چیزیں ان سے کبھی بھی متاثر نہ ہوا کرو میرے بھائی. اصل چیز صرف اور صرف اور صرف عمل ہے. اچھے عمل کے ساتھ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں, آپ خواب میں اپنے آپ کو روز جہنم میں جلتا ہوا دیکھو, ٹینشن مت لو, یہ شیطان ہے جو آپ کو مایوس کر رہا ہے. آپ کے عمل اگر برا ہے, آپ روز جنت الفردوس میں خواب میں ٹہل رہے ہو, تو خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, عین نبوت نہیں ہے. جو عین نبوت ہے نا قرآن, وہ کہتا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا جنت, تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, اس جنت کا وارث ہم اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار بن کے آئے گا, گناہوں سے بچے گا. تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو پرہیزگار بنے گا وہ جنت میں جائے گا. خواب میں آپ جہنم میں جا رہے ہو, تو قرآن بمقابلہ خواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو سچا کون ہے؟ قرآن ہے. لیکن لوگ قرآن کو نہیں, خوابوں کو فوکس کر رہے ہیں. بہن کی وراثت دی نہیں, آپ روزانہ جنت آ رہی ہے خواب میں آپ کو, آپ خوش فہمی ہو, یار میں تو اللہ کا شکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مجھے روزانہ خواب, مجھے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مجھے نبی کی بھی زیارت ہوئی ہے خواب میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ میرے سر, ایسے خواب آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. میں ان سے پوچھتا ہوں بہن کی وراثت دے دی؟ کہہ رہے ہیں یار وہ تو ابھی 10 سال ہو گئے, ابا کو ابھی دیکھیں گے. بھائی وراثت نہیں دی, گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے آپ کا, گھر والوں سے رابطہ کرو گے, 2 نمبر آدمی ہے, اتنا تمیز سے گھر میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے, ایسا ہنسی خوشی زبر, گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ. اب تو کراچی میں ڈھکن ہی ختم کر دی ہے گورنمنٹ نے, گٹروں میں کراچی میں حکومت نے ڈھکن اس لیے ختم کیے تاکہ یہ اوباش قسم کے لونڈے لپاڑے گٹر کے ڈھکن پہ نہ بیٹھیں. ہم اچھی نیت کرتے ہیں نا حکومت سے
کہ کراچی میں گٹر کے ڈھکن اس لیے غائب ہوئے تاکہ یہاں بیٹھ کے لوگ گٹکا کھاتے تھے, تو حکومت نے گٹکے کو ختم کرنے کے لیے گٹروں سے ڈھکن کیا کر دیے, غائب. اور کووڈ 19 کے خلاف آپ کا جو امیون سسٹم ہے, قوت مدافعت بڑھانے کے لیے جو گٹر جو ہے نا ان کو بھی ابلنے دیا ہے تاکہ گندگی پھیلے اور آپ کی جو بھنگی آسانی سے بیمار نہیں ہوتا. یاد رکھو, آپ بھنگی کے منہ پہ چھینکو کے بیمار ہو جائے گا, وہ کہے گا ہم گٹروں سے گھوم کے نکل کے آتے ہیں یار, ہمیں کچھ نہیں ہوتا, تو ہمارے اوپر چھینک رہا ہے. بیمار تو وہی آدمی ہوتا ہے جو ان چیزوں سے بچتا ہے. تو یہ بھی حساب کتاب ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اچھی سوچ رکھنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں جو کراچی کے گٹروں کے ڈھکن غائب کیے ہیں اس میں بھی کوئی اچھا مسئلہ ہوگا. تو بات کیا چل رہی تھی, کدھر سے کدھر چلا گیا یار, میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں, پھر ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. گٹر کے ڈھکن کہاں سے آ گیا یہ اعمال تو ہے, وہ باہر وہ کس کو بٹھایا تھا, ہاں نہیں گٹر کے ڈھکن پہ بہنوں کی وراثت سے کیا تعلق. ہاں میں یہ بتا رہا تھا, باہر گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھا ہے تو دوستوں سے ہنس ہنس کے ہاں گھر میں آتا ہی چنگیز خان بن جاتا ہے. بہت شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے, گھر سے باہر ایسے ہنسی مذاق لطیفے, گھر آئیں گے تو موڈ ہی آف ہو گیا. تو یہ تو عمل نہیں ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے, امی عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے, سب کو سلام کرتے تھے. تو آپ گھر میں آگے سب سے تمیز سے بات کرتے ہو, سلام کرتے ہو, بیٹھتے ہو, ہاں وہی. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. خواب آ رہا ہے جنت میں ٹہل رہا ہوں میں, حوریں آ رہی ہیں دائیں بائیں. مفتی صاحب کا 4 شادیوں میں بیان سنا تھا, آج وہی بیان سامنے آ گیا. دنیا میں نہیں ملی, آخرت میں, ٹھیک ہے نا, حوریں آ گئیں. اور کیا کہتے ہیں آپ کا جو ہے بڑے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہو رہی ہیں. بھائی جان, نبی کی خواب میں زیارت بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن یاد رکھو عمل کو درست کر لینا اس سے بڑی فضیلت ہے. ساری زندگی خواب میں نبی کی زیارت نہیں ہوئی, لیکن نبی کی سنت پر عمل کیا, گھر میں آئے مسکراتے چہرے. آج کا جب بھی بات ہوتی ہے نبی کی سنتیں, تو لوگ سمجھتے ہیں بس مسواک یہاں رکھ لو, یہ نبی کی سنتیں ہیں. مسواک یہاں رکھ لو, آنکھوں میں ٹائٹ سا سرما لگا لو موٹے موٹے کر کے. تو سنت کا یہ تصور آتا ہے. سنت طریقے کو کہتے ہیں, نبی کا طریقہ. اس کی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ میں یہاں تعلیم کر رہا تھا, تو نبی حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھی, تو ان سے نبی نے نکاح کر کے ان کے چھوٹے بچوں کو بھی پالا. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے, نبی کے سوتیلے بیٹے, نبی کی گود میں پلے ہیں. لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گود میں تھا اور آپ مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اب دیکھو ہمارا یہاں سے ذہن فوراً جائے گا کھانے کی سنتوں کی طرف کہ کھانا یوں کر کے کھانا چاہیے, یہ بھی ضروری ہے. لیکن اس سے بڑی سنت بھی ہمیں مل رہی ہے کہ بیوہ عورت سے شادی کر کے اس کے بچوں کو پالنا. اس سنت کی طرف ہماری کھوپڑی کھانے والی ہے کہ کھانا تو یہاں سے کھاؤ وہاں سے کھاؤ, پیٹ میں مزہ تو وہی آئے گا نا. اس کو دیندار لوگ بھی فوکس کرتے ہیں, یار کھانا جب کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ لو. کتنا ٹائم لگتا ہے بسم اللہ پڑھنے میں, تو وہ تو پوری ہو جاتی ہے سنت الحمدللہ. تو بہت ہی کوئی ملحد ہوگا جو بسم اللہ نہیں پڑھے گا. اور پھر اپنے سامنے سے بھی, اب اگر بوٹی اس سائڈ ہے تو پلیٹ گھما لو یوں کر کے, اپنے سامنے سے کھا لو. حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ پلیٹ گھمانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. بھائی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤں گا تو لیگ پیس تو وہاں ہے, فرنٹ پہ تو کچھ بھی ہے نہیں. اب وہ تو وہ کھا لے گا, تو اس کا طریقہ یہ باتوں باتوں میں اس کو گھما لو پھر اپنے سامنے. اب اس کے لیے حرام ہو جائے گا آپ کا لیگ پیس کھانا, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی سنتیں بھرپور طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. مسواک یہاں رکھ لی, اور جناب تھوڑا سا کر بھی لی کبھی کبھار, اور سرما لگا لیا, اور بھی دو چار یہ رہ گئی ہیں. تو اصل جو اسلام جو طریقہ حیات ہے, لائف اسٹائل آپ کو جو پورا لا بتا رہے ہیں اس کو فوکس نہیں کر رہے. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی تو ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے. اللہ پہ توکل کرو, لے لو سوتیلے بچوں کو پال لو, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا بھائی, پھر بھی رکھ رہے ہیں کہ چلو ہم ہیں جیسے ہم ہیں ویسے یہ بھی پل جائیں گے. تو توکل, اللہ پہ اعتماد, اور یہ سب چیزیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ خوابوں پہ چل رہے ہیں. مجھے آج یہ والا خواب آ گیا, مجھے آج بشارت ہوئی ہے صبح صبح اٹھتے ہی. اللہ کا شکر ہے میں اپنے بارے میں اچھے خواب سے کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا. اللہ سے اچھی امیدیں ضرور لگاتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں بھائی جب آپ مجھے جو فون کر کے بتاتے ہیں مفتی صاحب آج آپ کے بارے میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا, آپ کو میں ممبر پہ بھی بیان نہیں کرتا, اس لیے کہ بھائی اگر میرا عمل اچھا ہے نا تو ٹھیک ہے, یہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہے. عمل اگر اچھا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان اچھے خوابوں کی وجہ سے میں بلا وجہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاؤں اور عمل سے کیا ہو جائے,
کوتاہی. یہ ہوتا ہے انسان نا اپنے بارے میں اچھا سن کے بہت جلدی متاثر ہوتا ہے, اپنے بارے میں کوئی برا نہیں سننا چاہتا کبھی بھی. جب آپ کی کوئی تعریف کرے نا آپ فوراً یقین کرو گے, برائی کرو گے اتنی جلدی یقین نہیں آتا انسان کو. آدمی کہتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, یہ انسانی نیچر ہے, سب کی ہے, ہماری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, سب کی ہے یہ نیچر. تو جب اپنی برائی ایک انسان کو معلوم ہے کہ میری یہ نیچر ہے کہ کوئی تعریف کرے گا تو چوڑے میں آؤں گا, برائی کرے گا تو نہیں مانوں گا, تو بہتر ہے اپنی اس برائی کو پہلے سے انسان جان کے لوگوں کو تعریف کرنے سے منع کر دے کہ بھائی ہمیں زیادہ چوڑے میں لانے کی ضرورت, خواب سنا سنا کے یہ دیکھا وہ دیکھا, وہ بھائی عمل کو فوکس کر لے انسان, بس اللہ عمل کی توفیق دے. ہاں ان خوابوں کو بالکل نظر انداز کر دینا بھی غلط ہے, ایک اللہ کی رحمت ہے, اگر اچھا خواب آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ جیسا اس نے میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا تو حقیقت میں مجھے ویسا ہی بنا دے. اور اچھا یہ بات یاد رکھو, جو اکثر پیر و مرشد ہوتے ہیں نا وہ اپنے بارے میں لوگوں کو جو اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, جو برے آ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں بتا رہے ہوتے. اب جیسے ہمارے بارے میں اچھے اچھے خواب لوگوں نے دیکھے مجھے بتاتے ہیں تو میں ممبر پہ کیوں نہیں بتاتا, 2-4 نے الٹے الٹے بھی دیکھے ہوئے ہیں, میں کہتا ہوں یا تو پھر دونوں بتاؤ, نہیں بتا رہے تو پھر سارے ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا. ورنہ وہ بندہ کہے گا وہ والا تو بتا دیا جس میں جنت میں ٹہل رہے تھے, وہ والا نہیں بتایا جس میں کوئی ٹینشن میں تھے. تو اس لیے بھائی چھوڑ دو, عمل 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 بس. اسی وجہ سے لوگ مجھے فون کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر بتاؤ, میں کہتا ہوں یار ہم اپنی تعبیریں لوگوں سے نہیں پوچھتے, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے یار, ہمیں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے, آج یہ آ گیا. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں بھائی عمل صحیح چل رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو عمل کو سیٹنگ پہ لے کر آؤ, ڈائری لے کے بیٹھو, قلم لے کے بیٹھو, لکھو کیا کیا برائیاں ان کو نکالو, تو وہ ہو جائے نا پھر اچھا خواب آئے, پھر آدمی کو سکون بھی ملتا ہے. عمل سے مطمئن نہیں ہو یار, کیا خوابوں کی وجہ سے شیطان اور نہ کہیں. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, نبوت نہیں ہے, اس میں سچا ہو سکتا ہے, یقین نہیں ہے کہ سچائی ہو, شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہو. جیسے عورتوں کو اگر ساس خواب میں آتی ہے نا, شادی شدہ عورتوں کو, تو سانپ کی شکل میں آتی ہے, وہ حقیقت ہے. یہ آپ مذاق نہ سمجھیں, میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے کہ میں نے اپنی جٹھانی کو سانپ کی شکل میں, اژدہے کی شکل میں دیکھا, تو اس کا مطلب میری جٹھانی بری ہے. میں نے کہا بھائی وہ اس لیے نہیں سانپ کی شکل میں آ رہی کہ وہ بری عورت ہے, وہ اس لیے ہے, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ آپ کی جٹھانی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کس کی جٹھانی ہے؟ وہ آپ کی جٹھانی ہے. آپ اگر اس سے پوچھیں کہ آپ کو میں خواب میں کیسی آتی ہوں, تو وہ بتائے گی کہ آپ چمگادڑ کی شکل میں آتی ہو خواب میں. ایک مثال دے رہا ہوں. یہ سسرالی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو خواب میں بھی اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو اب اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو کہ اللہ نے کوئی سگنل دیا ہے ساس کے بارے میں, خدا کی طرف سے مجھے اشارے مل رہے ہیں, تو یہ بلا وجہ اپنا گھر تباہ کرنے والی بات ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی عمل عمل عمل, باقی چیزیں غریبی ہیں, غریبی بھی چلاؤ, غریبی بھی چلاؤ, لیکن پہلے کیا ہے؟ عمل ہے. کھانا پہلے پلیٹ کھا لو نہاری کی, پھر غریبی بھی منگواؤ. یار یہ فری میں مل رہی ہے تو کیوں چھوڑے آدمی, ہم تو کھاتے ہیں بھائی, سیدھی سی بات. اچھا بھائی, امریکہ میں مقیم عدنان فاروقی کی صحت کے لیے, فاروق صاحب کی صحت کے لیے دعا کریں, فالج اور دل کے عارضہ میں مبتلا ہیں, دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. میں نے پہلے کچھ فحش چیزیں دیکھ لی تھیں, اب توبہ کو عرصہ گزر جانے کے باوجود ذہن میں رہ جاتی ہیں. بعض نے کہا غیر اختیاری میں پکڑ نہیں, لیکن مفتی صاحب کبھی لگتا ہے کہ اختیاری ہے, کبھی لگتا ہے غیر اختیاری ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ اختیاری ہے کہ غیر اختیاری؟ بعض نے کہا توجہ نہ دو, لیکن توجہ دینے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے, وہ بھی سلب ہو جائے گی. اگر توجہ نہ دوں تو گناہ ہی نہ سمجھوں گا. جب انسان کوئی گناہ کر کے توبہ بھی کر لیتا ہے نا, تو اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, اس کے خیالات ستاتے رہتے ہیں. یہ بھی گناہ کا ایک دنیاوی نقصان ہے. تو جو ہونا تھا نقصان وہ تو ہو گیا. اب آپ کے دماغ میں اگر خیالات آ رہے ہیں تو اگر واقعی جان بوجھ کر نہیں لا رہے تو ہے یہ غیر اختیاری, انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ملے گا. بس گناہ کریں نہیں, آپ دوبارہ گناہ نہ کریں. خیالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں, تو گناہ کے سے بچنے کے جتنے اسباب ہیں سارے اختیار کریں. اور علماء کہتے ہیں کہ جب گناہ سے ایک دفعہ اچھی طرح سے رو دھو کے توبہ کر لی نا, تو اس کو بھلانے کی کوشش کرو. پھر یہ بھی نہ سمجھو کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا. نہیں بھائی, کر دیا اللہ نے معاف. کیونکہ اگر یہ کنفیوژن ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں, تو پھر اللہ سے جو تعلق بندے کا بننا چاہیے وہ تعلق بنتا نہیں ہے, تو یہ نقصان ہوتا ہے. تو اس کو بھول جائے بس انسان, تذکرہ بھی نہ کرے. ایک انگریز مسلمان ہوا, ہمارے یہاں مدرسے میں آیا تھا, اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ اس کی, برطانیہ کا تھا. تو ویسے ہی ہمیں شوق ہوتا ہے انسان کو, آپ کا ماضی کیسا تھا, کہ اس نے کہا میں سب بھلا چکا ہوں. حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہیں بتایا اس نے, کہ میں جب کرسچن تھا میرا نام کیا تھا. اس نے کہا میرا یہ نام ہے, ماضی میں نام کیا تھا اس پہ بھی. مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا اس کا.
نام بتانے کے لیے ایگری نہیں ہوا کہ جب میں نے زندگی چینج کر لی تو چینج کا مطلب ہے کہ پچھلا سب میری ڈکشنری سے نکل گیا. میں نے کہا یار اس کو بولتے ہیں خاندانی توبہ. گورے ویسے ایک بات ہے یار, جو کام کرتے ہیں خاندانی ہے, چاہے وہ غلط کریں چاہے صحیح کریں. جاپانیوں میں بھی یہ بات ہے, یہ ان کی ایک کوالٹی ہے جو ماننی پڑے گی. جو کام کرتے کیسے ہیں, خاندانی. تو آپ نکاح میں آپ کا نکاح پڑھاؤں اور آپ مجھے گفٹ دینا چاہتے ہیں, ایک ابھینندن, تولیہ, ایک دودھ پتی. میرا بھی دل چاہتا ہے میں ابھینندن کا کو عزت دوں, اکرام کروں اس کا. اب وہی سیاست جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سیاست کھیلی. میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے گھر میں ابھینندن آئے, میں ان کو چائے پلاؤں, ویڈیو بناؤں, عزت کے ساتھ مودی کے حوالے کروں. یہ جناب یہ آئے تھے اوپر سے, گئے بائی روڈ ہیں. یہ بائی ایئر آئے تھے, گئے کیا ہے, بائی روڈ. تو یہ ایک میری خواہش ہے, نکاح پڑھوانے کے لیے مجھے اگر گفٹ دینا چاہتے ہیں تو یہ دینا پڑے گا. دوسرا, ایک بمبار طیارہ, ہمارے دن تو 7 بمبار طیارے گئے. ایک بمبار طیارہ وہی والے پائلٹ کے ساتھ جنہوں نے ابھینندن کو آسمان سے نیچے اتارا, وہ پائلٹ بھی چاہیے مجھے, یا اسی جیسا کوئی پائلٹ ہو. تو یہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کا نکاح انشاءاللہ پڑھا دوں. سمجھ رہے ہو, ویسے بھی پڑھا دیں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں. آ جاؤ, تو صبح شام یہاں نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں نا, آ جائیں یہاں پہ. مفتی صاحب اگر نکاح کرنے سے والدین بھائی اگر نکاح کرنے سے روکتے ہوں, بھائی کو والدین روکتے ہوں تو روکنا لازم نہیں ہے. بھائی کیسے روک سکتا ہے, شادی کر کے بتا دو. بچے جو روک رہے ہیں نا, آپ اپنے خرچے پہ اگر شادی کر رہے ہو اور پھر بھی روک رہے ہیں, آپ گھر بھی اپنا دے رہے ہو, والدین کے ساتھ بیوی کو نہیں رکھ رہے, خرچہ بھی اپنا اٹھا رہے ہو, پھر بھی والدین روک رہے ہیں, تو پھر نہیں مانو والدین کی. پھر میں لوگوں سے کہتا ہوں کر لو شادی, بچے پیدا ہو کے جب پوتے نواسے والدین کی خدمت میں لا کے ڈالو گے نا, ان کو اتنا پیار آئے گا, بولیں گے یار بالکل جو ہوا صحیح ہوا. آؤٹ پٹ بہت اچھا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا, آؤٹ پٹ. ماں باپ کو نا پوتے نواسوں سے عشق کی حد تک محبت ہوتی ہے, تو جب آپ کے ابا دیکھیں گے پیارا سا پوتا یا پوتی, وہ اتنا اللہ نے بچے کے چہرے پہ ایسی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے نا, ان کو اتنا پیار آئے گا, وہ بولیں گے یار کام غلط ہوا لیکن رزلٹ بہت اس کا خاندانی ہے. تو رزلٹ کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ. یعنی اسلام قبول کر لیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام قبول کر لیں گے. ویسے تو کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا بھائی, شعیب احمد صدیقی کی طبیعت انتہائی نازک ہے, ڈاکٹر نے 48 گھنٹے بہت اہم قرار دیے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. بھائی یہ جب میں کہتا ہوں نا دل سے دعا ہے, تو یہ دل سے واقعی کر بھی رہا ہوتا ہوں. جمعہ 5, 2 فرض 4 سنتیں, جمعے کے بعد 4 سنتیں مؤکدہ ہیں. بہت سے علماء کہتے ہیں 6 سنتیں مؤکدہ ہیں, تو وہ بھی ایک قول ہے, وہ بھی غلط قول نہیں ہے. لیکن ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ 4 بھی اگر کوئی پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ 6 بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو دونوں قول ملتے ہیں, تو انہوں نے آسانی والے قول پہ فتویٰ دیا ہے. تو اگر کوئی مفتی یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے بعد 6 سنتیں مؤکد ہیں, وہ بھی قول ٹھیک ہے. ہم اس لیے 4 کے قول کو لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, آسانی ہے. تو دونوں قول ملتے ہیں, تو آسانی پہ عمل کیا جا سکتا ہے. قبر پہ جب ہم جاتے ہیں تو مردہ ہمارا سلام سنتا ہے. علماء دیوبند بھی اس پر 2 رائے ہیں. جی میری رائے یہ کہ نہیں سنتا, باقی علماء کی رائے سنتا ہے. تو دونوں رائے ہیں, اس میں کوئی پھڈے بازی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں بہت واضح ہے یہ مسئلہ. میری ایک ذاتی رائے ہے, انک لا تسمع الموتى, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. ٹھیک ہے, اس کی تعویل ہے کہ سنانا سے مراد ہے کہ آپ سنا نہیں سکتے لیکن وہ سن سکتے ہیں. یہ بہت بڑی تعویل ہے. تو ہم کہتے ہیں جب قرآن آ جائے نا سامنے, تو حنفیہ کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بخاری مسلم کی حدیث میں بھی وہ تعویل کرتے ہیں, نہیں ایز اٹ از نہیں لیتے اس کو. قرآن کی بہت ویلیو ہے, تو عقیدے میں تو اور زیادہ ویلیو ہے نا قرآن کی. لیکن پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جب قبرستان میں مردے کے قریب کھڑے ہو کر آپ سلام کرتے ہیں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے سنا دیتے ہیں. یہ بھی ایک قول ہے, جو ان کی رائے ہے, اس پہ آپ اعتراض نہیں کر سکتے. ہماری رائے ہے کہ نہیں سنتے, کیونکہ وہ بہت ساری قرآنی آیتیں اور احادیث جتنی بھی ہیں وہ یا تو کسی خاص واقعے سے متعلق ہیں, یا یہ وہ قابل تعویل ہیں, وہ اپنے ظاہر پر نہیں ہیں. اور بعض علماء نے قرآن کی آیتوں کی تعویل کی, حدیث کو اپنی اصل پہ رکھا, تو وہ بھی ٹھیک ہے. ہم جو میت کے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے نا, تو آپ برف سے نفیس سنتے ہیں. یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے, یہ مسئلہ تقریباً اجماعی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی خصوصیت ہے. تو بہرحال یہ پھر بڑے پھڈے شروع ہو جاتے ہیں اس مسئلے میں.
ہم جو میت کے لیے ثواب کرتے ہیں وہ ثواب میت کو روح کو ملتا ہے, یہ جسم کو حالانکہ جسم روح کو ملتا ہے بھائی وہ ثواب. میری 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا ہے, تو میری بیٹیوں کو اہلیہ کا حصہ ملے گا کہ نہیں؟ 2 بیٹیاں اور اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, اہلیہ کے ماں باپ کا انتقال ان کی زندگی میں ہو چکا تھا تو ان کا تو حصہ گیا, تو آپ کی اہلیہ کی وراثت میں آپ کو حصہ ملے گا اور آپ کی بیٹیوں کو ملے گا. کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو پھر 2/3 بیٹیوں کو اور 1/4 شوہر کو, اور جو بچ گیا وہ آپ کی اہلیہ کے بھائیوں اور بہنوں میں جائے گا. اچھا میرے اگر بیٹا نہ ہونا تو وراثت پھر جو بچتی ہے وہ بھائیوں میں جاتی ہے. بہت لمبا ہے یار. میرے بھائی معظم عثمان بارہ بنکی یو پی انڈیا سے پوچھتے ہیں, ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتا ہے تو اس میں عام آدمی بھی جہیز لیتا ہے, وہ بارات لے جاتا ہے, اور علماء کرام بھی جہیز لیتے ہیں اور بارات لے جاتے ہیں. 2-3 دن لوگ 200-300 لوگ اور ہم لوگ جہیز بغیر. بھائی غلط کرنے اگر علماء کرتے ہیں تو بھی غلط ہے, سارے علماء نہیں کرتے. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع, بھی یہ لمبا سوال ہے نا اس لیے بھی ٹائم کم ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا, اگلے ہفتے دوبارہ دے دیں. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کی اور درمیان میں سورت بھول جائیں تو کیا کریں؟ کوئی بات نہیں, اگلی سورت شروع کر دیں. دعا